75 آیت نمبر ہے 75۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس صورت میں قرآن کریم تفصیل سے منافقین کی نالائقیاں، ان کی بددیانتیاں، ان کی خباثتیں، ان کا نفاق، ان کا دوغلاپن میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، تاکہ مسلمان ان منافقانہ رویوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ان آیات میں بھی قرآن کریم نے ان کی 3-4 بدترین منافقانہ حرکتوں کا ذکر کیا۔ یہ جو پہلی آیت ہے، یہاں قرآن کریم ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ثعلبہ بن حاطب انصاری ایک شخص تھے، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوب مال دے اور میں اس مال میں سے خوب صدقہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ، تیرے پاس وہ تھوڑا مال جس پر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ تیرے لیے کافی ہے، اس زیادہ سے جس کے بعد تو ناشکرہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، ثعلبہ تیرے لیے وہ تھوڑا مال جس پر تو کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس بہت زیادہ سے کافی ہے جس کے بعد تو اللہ کا ناشکرہ ہو جائے۔ اس نے اصرار کیا، اللہ کے نبی پر اصرار کیا، نہیں جی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے خوب مال دے، میں پھر یوں خرچ کروں گا، یوں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اونچی بات فرمائی، اور جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے تو پہلی بات ہی کافی تھی، دوسری تو اللہ کے نبی نے اس سے بھی اونچی بات فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ تجھے اللہ کے نبی کی طرح ہونا پسند نہیں ہے کہ اللہ کے نبی بھی، اللہ کا معاملہ میرے ساتھ ایسا ہے کہ اگر میں اللہ سے دعا کروں اللہ پہاڑ سونے چاندی کے بنا دے اور میرے ساتھ چلیں، لیکن میں اللہ سے اس کی دعا نہیں مانگتا۔ کیا تجھے نبی کی حالت پسند نہیں؟ جس حالت پر نبی ہے تو بھی اسی حال پر رہ۔ اس نالائق کو یہ بات بھی سمجھ نہ آئی، اس نالائق کو یہ بات بھی، یہاں ضمنی طور پر ایک بات عرض کروں، جو اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے مطالبات نہیں منواتا، وہ اللہ اور اس کے رسول نے، بڑوں نے جو کہہ دیا اس کو مان لیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک حبشی عورت مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، اور اس کو بعض مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ بعض مرتبہ وہ مسجد کی صفائی کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اللہ کے نبی اس کا بہت خیال کرتے تھے، چونکہ وہ مسجد کی صفائی بڑے اہتمام سے کرتے۔
اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے بیماری ہے، اللہ مجھے شفا دے دے۔ نبی کی تو اپنی شان ہے بھائی، یہ نبی ہی کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے دو آپشن ہیں، یا میں تمہارے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے، یا اس بیماری پر صبر کرو۔ اس بیماری پر کیا کرو؟ صبر کرو، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے جنت لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں، دونوں میں سے۔ چونکہ یہ صحیح مومنہ تھی، اس نے فوراً کہا اللہ کے حبیب میں اس بیماری پر راضی ہوں، میں اس بیماری کے ساتھ ہی وہ سمجھتی تھی کہ میرا اس بیماری کے ساتھ 2-4 سال اور کتنا عرصہ ہے۔ کہا اللہ کے حبیب مجھے جنت چاہیے، میں اسی آپشن کو استعمال کرتی ہوں۔ چونکہ مومنہ تھی اور یہاں چونکہ منافق تھے، اللہ کے نبی نے 2 باتیں ایسی فرما دی، وہ 2 باتیں کافی ہونی چاہیے تھی۔ کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد بھی، اور قرآن کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، قرآن کے الفاظ بھی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، حضور کی دعا کے بعد چند مہینوں میں، 1.5 سال میں اس کا مال اتنا بڑھنا شروع ہوا جیسے کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے 6 مہینے میں لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کی جو اس کی حویلی ہے وہ کم پڑ گئی، اس کے مویشی جانور۔ اس نے پھر مدینہ سے باہر ایک جگہ لی، وہ بھی کم پڑ گئی۔ پھر اور کھلے صحرا میں اس نے بڑا لمبا چوڑا اپنا ڈیرا بنا لیا، اللہ نے بڑا مال دیا۔ جب مال کی فراوانی ہو گئی تو قرآن کریم کی آیات جو آگے 2-3 رکوع کے بعد آ رہی ہیں، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے نبی جی ان سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کیجیے۔ سرکاری طور پر اسلامی احکام آگے کہ اسلامی حکومت اور ریاست زکوٰۃ وصول کرے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے 2 نمائندوں کو بھیجا 2 بندوں کے پاس۔ اب یہ 2 کردار ہیں سامنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا اسی سالبہ کے پاس کہ اس سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، اور ایک قبیلہ بنو سلیم کے بہت مالدار آدمی تھے، وہ صحیح مومن اور مخلص تھے، ان کے پاس بھی بھیجا کہ وہ بھی مالدار ہیں، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے غربا کے لیے لاؤ۔ اب جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے سالبہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کو دکھایا، تو اس نے دیکھ کر پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یار یہ تو جس طرح کافروں پر جزیہ لگتا ہے نا، یہ تو مجھے کوئی جزیہ اور ٹیکس انداز کی کوئی چیز لگتی ہے۔ حالانکہ بھائی جزیہ اور زکوٰۃ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جزیہ سزا ہے اور زکوٰۃ انعام ہے۔ جزیہ کافر پر لگتا ہے اور زکوٰۃ صاحب ایمان پر لگتی ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی محبت میں دی جاتی ہے، اور جزیہ جو ہے وہ کفر کی بطور سزا دیا جاتا ہے۔ مسلمان پر جزیہ لگ ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے کیا کہا، یہ تو کوئی جزیہ انداز یا کوئی جزیہ کہہ لیجئے، کوئی ٹیکس کہہ لیجئے، تو اس انداز کا ہے۔ چلیں اچھا دیکھتا ہوں۔ وہ صاحب جو ہیں آگے گئے، قبیلہ بنو سلیم کے شخص کے پاس، مالدار کے پاس، وہ صحیح مومن صحابی تھے۔ انہیں کہا کہ جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے پاس ہے، سرکاری حکم ہے اپنے مال کی زکوٰۃ دیجیے۔ ان کا یہیں ٹھہرو۔ وہ اپنے مال ریوڑ میں گئے، اعلیٰ سے اعلیٰ جانور نکال کر لائے اور لا کر پیش کر دیے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ تھے، انہوں نے کہا آپ نے 2 غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو اتنی زکوٰۃ بنتی نہیں جتنا آپ دے رہے ہو، دوسرا زکوٰۃ بنتی ہے، ہمیں اللہ کے نبی نے کہہ کر بھیجا کہ درمیانے درجے کے جانور لینے ہیں، تم تو بہت اعلیٰ لے آئے ہو۔ تو اس نے کہا جناب اللہ کے نام پہ جب کچھ دینا چاہیے، اعلیٰ بھی دینا چاہیے، زیادہ بھی دینا چاہیے، میں نے تو یہی دینے، درمیانے میں دوں گا میں تو اپنے مال میں سے اعلیٰ دوں گا۔ اب جب واپس سالبہ کے پاس آئے، سالبہ نے پھر وہی بات کہی۔ یہ جو حضور علیہ السلام کے نمائندہ تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں بندوں کے جوابات رکھ دیے۔ جو قبیلہ بنو سلیم کے شخص تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی دعا کی۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، فرمایا وہ مومن آدمی۔ اور سالبہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو منافق ہو گئے، یہ تو کیا ہو گیا؟ اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں۔
قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو کہتے تھے اللہ ہمیں مال دے دے ہم یوں یوں خرچ کریں گے، فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، اللہ نے اپنے فضل کی بارش کر دی ہے، بخیل ہو گئے۔ جب یہ قرآن کریم کی آیات اتری، قرآن کریم نے دونوں کردار سامنے رکھ دیے، تو اب اس کے جو خاندان کے لوگ تھے انہوں نے اس کو ٹوکا، بدبخت تیرے اوپر تو قرآن کریم کی آیات بھی آ گئی ہیں۔ وہ پھر بھاگا بھاگا زکوٰۃ لے کر آیا۔ وہاں مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، مقصد ناک بچانا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ ناک بچانا، اپنی عزت بچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا، اور آپ علیہ السلام اپنی زندگی کے اختتام تک اس کی زکوٰۃ کو ہرگز، چونکہ اللہ کو ایسا مال پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر آئے، سالبہ نے پھر بڑی کوشش کی، تو صدیق اکبر کا ایک ہی جواب تھا، جس شخص کا مال اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر کے دور میں بھی ایسے ہوا، اس نے بار بار کوشش کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جی اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے خلیفہ نے جس کا مال قبول نہیں کیا، حضرت عثمان کے دور تک ایسے ہی رہا، پھر اس کا انتقال ہو گیا، کیونکہ یہ مال جو خرچ کر رہا تھا وہ صرف اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہا تھا، اللہ کی محبت میں نہیں کر رہا تھا۔ اب اس واقعہ میں یہ تو ہو گیا واقعہ، میرا اور آپ کا سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے، جو اصل مقصد ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو جو خطاب کر رہا ہے، پہلا قرآن کریم کا بنیادی سبق مجھے اور آپ کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے ہم اس حالت پر شکر کرنا سیکھیں۔ اللہ نے ہمیں جس حالت پر رکھا ہے اس حالت پر کیا کریں؟ یہ بہت بڑی خوبی ہے اے میرے اللہ، ہم موجود پر شکر کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس سے اوپر کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر میں سچی بات آپ سے عرض کروں، اس مومن کو اللہ سے مزید مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے جس کو موجود پر شکر کی توفیق نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے بھائی اس پر کیا رہنا؟ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا، خوش رہنا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی فرمایا، سالبہ جو تیرے پاس موجود ہے تھوڑا ہے اس پر شکر کر، یہ بہتر ہے اس زیادہ سے جس کے بعد تو کیا کرے؟ ناشکری کرنے لگ جائے۔ تو اللہ کے نبی کی حالت کو نہیں دیکھتا؟ وہ ہستی جس کی ایک دعا سے جنت مل جائے، دنیا کی تو اوقات ہی کیا، دنیا کی تو اوقات ہی کیا بھائی، جس کی ایک دعا سے حضرت انس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ حضرت انس نے بڑی خدمت کی ہے 12 سال کی عمر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں بھی، اللہ جل جلالہ تیرے مال میں بھی برکت دے۔ بس یوں کہا، کوئی لمبی چوڑی 2 گھنٹے کی دعا بھی نہیں مانگی، انس اللہ تعالیٰ تیری مال اور اولاد میں برکت دے۔ حضرت انس 102 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور فرماتے تھے کہ اس وقت جو ہیں وہ میرے پوتے پوتیاں اگر شمار کروں وہ 100 سے اوپر ہیں، اور اللہ نے مجھے مال اتنا دیا ہے کہ میں مٹی لے کر بھی بازار جاتا ہوں تو سونے سے زیادہ نفع کما کر لاتا ہوں۔ جس ہستی کی دعا کی یہ برکتیں ہوں، وہ کہہ رہی ہے تجھے اللہ کے نبی کی حالت پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے پہاڑوں کو سونا چاندی کا بنا دیں، پھر وہ میرے ساتھ چلے بھی جہاں میں جاؤں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو پہلا سبق میرا اور آپ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس حالت پر رکھا ہے اس پر ہم دل و جان سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ دل و جان سے بھائی اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ میں دل و جان کا لفظ بول رہا ہوں، زبان سے کہنا آسان ہے، ایک ہے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز اٹھے، اے میرے اللہ آپ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اس پر کروڑ مرتبہ کائنات کے ذروں سے زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا وہ ہے بھائی سالبہ تو کیا ہم تو سارے ہی اپنے اللہ کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ہم سب ہی بڑے بڑے پروگرام بناتے ہیں، اگر یہ کام ہو گیا تو انشاءاللہ اس کے بعد حج پر جاؤں گا، پھر اگلا شروع ہو گیا، وہ کر لیا تو اب حج پر جاؤں گا، وہ کر لیا تو اب حج پر جاؤں گا، بوڑھے ہونے تک موت تک وہ حج پر جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے مجھے یوں مال دیا تو میں یوں خرچ کروں گا، اگر اللہ نے یوں دیا تو یوں خرچ کروں گا۔ سالبہ نے بھی تو یہی کہا، قرآن نے اس کو منافق کہا، چونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ بھائی سننا میری بات، اس نے اللہ سے کیا کیا ہے؟ ہم آپس کے کیے ہوئے وعدے کو وعدہ سمجھتے ہیں، پورا کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو ہم پورا کرنا اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں۔
کبھی ہم تنہائی میں کہ میں نے تنہائیوں میں اللہ سے بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا وعدے کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم اللہ سے وعدہ کر کے اس کو وعدہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا ہے۔ اور میں نے ابھی وعدے پر جو جمعہ پڑھایا تو اس میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ وہ شخص منافق ہے جو وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرے۔ اس لیے بھائیو، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پر تھوڑی سی نظر ڈالنی ہے، ہم نے اپنے اللہ سے کہاں کہاں وعدے کیے ہیں اور ہماری کیا کیا تمنائیں تھیں۔ اللہ جل جلالہ، پیچھے سے شروع ہو، نکاح سے پہلے کچھ تمنائیں تھیں، اللہ نے نکاح کی نعمت دے دی۔ پھر اولاد سے پہلے کچھ تمنائیں تھیں، اللہ نے اولاد دے دی، اولاد بھی بڑی ہو گئی۔ کیا ہم نے وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کیا تو بھائی اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن پوچھیں گے۔ اس لیے تو اللہ کی صفات میں سے خاص صفت ہے وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، اللہ جل جلالہ وعدہ خلاف نہیں ہے، اللہ جل جلالہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَمِنْهُمْ، ان منافقوں میں سے، من وہ شخص بھی ہے، عاہد اللہ، جس نے اللہ سے کیا کیا؟ جس نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا۔ اس سے پتہ چلا سالبہ نے بڑا پکا، عاہد اللہ، جس نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا۔ کیا؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیں اپنے فضل میں سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو میں ضرور صدقہ کروں گا، میں اللہ کے نام پر ضرور خرچ کروں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور کن لوگوں میں سے ہو جاؤں گا؟ نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ان لوگوں کو اپنا فضل، بَخِلُوا بِهِ، پھر بخیل ہو گئے، وَتَوَلَّوْا، منہ پھیر لیا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اپنی موج مستیوں میں لگ گئے۔ پھر نقصان کیا ہوا؟ سزا کیا ملی؟ فَأَعْقَبَهُمْ، بطور سزا اللہ نے نفاق ڈال دیا ان کے دلوں میں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، بطور سزا، اعقب کا معنی سزا ہوتا ہے، بطور سزا اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ کب تک ڈالا؟ اوہو، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک منافق ہی رہیں گے، يَلْقَوْنَهُ، جس دن ملیں گے اس اللہ سے، بِمَا أَخْلَفُ اللَّهُ، جس کے ساتھ انہوں نے وعدوں کو پورا نہیں کیا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور جس اللہ کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا۔ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں کیا ڈال دی گئی؟ نفاق ڈال دیا گیا۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا، باقی رہا بھائی، ہم نے تو مسجد کے کونے میں بیٹھ کے تنہائی میں اللہ سے وعدہ کیا تھا، ہم نے تو تنہائی میں بیٹھ کے دل کی گہرائیوں میں یہ کہا تھا اگر کاروبار چل گیا یوں کروں گا، اگر یہ ہو گیا تو یوں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی سن لو، أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا لوگ جانتے نہیں؟ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، بے شک اللہ جل جلالہ جانتے ہیں ان کی خفیہ باتوں کو بھی، وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشیوں کو بھی۔ اللہ کے علم میں سارا کچھ ہے، اللہ کے علم میں سارا کچھ ہے۔ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم نے کچھ وعدے کیے ہو، تم بھول سکتے ہو، اللہ کا نظام بھول نہیں سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک اللہ جل جلالہ غیب کے سارے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا